شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ایک ایسی وادی جو کہ جنات، پریوں، بھوتوں اور دیووں کے بارے میں جانی جاتی ہے، ایسی پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے، یعنی چند اور سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک کوئی انسان شاید ہی گیا ہو، کیونکہ یہ وادی یا علاقہ سچ میں جنات کا علاقہ ہے، یا پھر کسی دوسری دنیا میں جانے کا ایک پراسرار راستہ کوہ کاف کے نام سے سامنے آتے ہی کوئی پرانی عربی گمشدہ کہانیاں جاگ اٹھتی ہے۔ ایسی کہانیاں ہیں جو کہ بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جینوں اور پریوں کی زیر قبضہ علاقوں پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ ایسی کہانیوں کا مرکز ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ فلاں ملک کی کسی طاقتور بادشاہ کی شہزادی کو کسی جین نے اغوا کر لیا، یا پھر اس کی جسم پر اپنا قبضہ کر لیا۔ اس طرح کی بہت سی کہانیاں بھارتی اور عربی کتابوں میں بہت اہمیت رکھتی ہے، جن میں بتایا جاتا ہے کہ جنات نے کسی خوبصورت شہزادی کو لے جا کر کوہ کاف کی پہاڑیوں میں قید کر لیا ہے۔ اسلامی روایات میں کوہ کاف کو جنات کا وطن کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی کاف کس کے علاقے میں آتا ہے۔ اس علاقے پر آج تک کوئی بھی انسان حکمران قبضہ نہیں کر پایا ہے، جس نے بھی کوشش کی وہ صرف ناکام ہوا اور بری موت مرا گیا۔ کوہ کاف کا دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے جو سب سے دور دراز علاقوں میں بھی مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف سب سے مرد مشتمل ہے، جس کی عکس میں آسمان کو سبز رنگ کیا ہوا ہے۔ کوہ کاف کو جنات کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانے قدیم جنات نے بہت ساری ریاستیں قائم کی۔ روایات میں آتا ہے کہ کوہ کاف کئی علاقوں پر مشتمل ہے، جس میں کہ 70 زمینیں سونے کی، 70 زمینیں چاندی کی اور 70 زمینیں مشک کی ہے۔ عربی روایتوں کے مطابق کاف سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، جو کہ اللہ پاک کی طرف سے زمین کو سہارا دینا اور اسے مضبوطی سے آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ معزز ناظرین، کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پہاڑ ہیں، ان سب کی شاہ زیر زمین کو کہاں سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بہت ہی مشہور شخصیت نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جب آب حیات کی تلاش میں نکلے تھے تو ایک طویل سفر کے بعد کوہ کاف کی پہاڑوں میں پہنچ گئے تھے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ جس طرح اسرافیل علیہ السلام سور پھینکنے کے لیے قیامت کے انتظار کر رہا ہے، کوہ کاف تو اس میں موجود مخلوق کے بارے میں روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہاں سے میرے ساتھ اور بھی صحابی تھے اور ہم نے کہا کہ ہم سورج پر غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا تم نے اچھا کیا، مخلوق میں فکر کرو، خالق نے فکر نہ کرنا، جو کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہے اور ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کی برابر طویل ہے، اور اس کے آگے سہل زمین ہے جن کا نور ان کی بیسیوں کے لیے چمکتا ہے، اور اس کو یہ کہا گیا کہ آگے 70,000 مخلوق ہے جو کہ عورت ہے اور ان کو پرندے کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں اور اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا بھی برابر دیر نہیں کرتے ہیں۔ ان کا کھانا پینا یہاں تک کہ ان کا لباس بھی ہوا ہے۔ وہ نہ تو جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، اور نہ ہی وہ یہ جانتے ہیں کہ ابلیس کون ہے یا پھر شیطان کیا ہے۔ اللہ پاک نے کوہ کاف تو دنیا کی گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے قید ہے جیسے انگوٹھی میں انگلی قید ہو۔ کیوں کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں جاننے کے لیے 4 مہینے اندھیرے پہاڑوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کوئی سورج نہیں ہے اور کوئی چاند نہیں، اور لوگ یہ تک نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے سورج اور چاند کو بھی بنایا ہے، کیونکہ وہاں کی روشنی پہنچنے یا صرف کاف کے پہاڑوں کی حدود میں وہاں کے لوگ صرف جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، جو کہ ایک الگ طرح کی خوراک ہے۔ ان کی جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ لوگ فرشتے تو نہیں ہیں، مگر وہ لوگ اس قدر اللہ پاک کی فرمانبردار ہے کہ فرشتوں کے ہی طرح ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات ان مخلوق سے ملا تھا اور ان لوگوں کو میں نے دعوت دی تو ان لوگوں نے قبول کر لی۔ اس کے بعد جب وہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے، کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کاف ایک بہت ہی مقدس نام ہے، اس لیے قرآن کریم میں
ایک پوری سورت انعام سورت کاف ہے، جو کہ کہا نہ کہا اس سورت کاف کو پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر وہ کوہ کاف کو سیٹلائٹ کی مدد سے دیکھا جائے تو یقیناً ایک سفید پٹی کی مانند سے نظر آتی ہے، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا برفیلے پہاڑوں میں موجود ہے، جو کہ ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکے رہتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔